یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ ادھر دیکھو میرے نوجوان دوستو، دنیا میں کسی کی زندگی اتنی محفوظ ہے ہی نہیں اتنی حضور کی زندگی محفوظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بھی کتابوں میں لکھا ہے، بیٹھنا بھی لکھا ہے، کھانا بھی لکھا ہے، جہاد کرنا بھی لکھا ہے، عبادت کرنا بھی لکھا ہے، بولنا بھی لکھا ہے۔ حضور کا چپ رہنا بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں خطابت نہیں کر رہا، حضور کا چپ رہنا بھی۔ آپ کہیں گے چپ رہنا کیسے لکھا ہے مولانا، وہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ حضور چپ ہیں تو لکھا کیسے گیا؟ تو یہ جو حدیث کے ہمارے طالب علم ہیں ان سے پوچھئے گا، ایک حدیث قولی ہوتی ہے، ایک فعلی ہوتی ہے، ایک تقریری ہوتی ہے۔ قولی حدیث وہ ہے جو حضور نے فرمایا، فعلی حدیث وہ ہے جو میرے نبی پاک نے کیا، تقریری حدیث یہ ہے کہ حضور کے سامنے کچھ کیا گیا، حضور چپ رہے، وہ چپ رہنا بھی اس کام کو جائز کر گیا، تو اس کا نام رکھا علماء نے حدیث تقریری۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک جہاں جہاں چپ رہے نا وہ بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ حضور کے تو اشارے تک کتابوں میں محفوظ ہیں، اشارہ کیا تھا حضور نے، انگلی کھڑی کر کے، 2 انگلیاں کھڑی کر کے بات کی تھی، یہ تک کتابوں میں محفوظ۔ ہر چیز آپ کو حضور سے ملے گی، ہر چیز۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں عقل ہماری بڑا کام کرتی ہے تو ہم نے عقل کے زور پہ سارا کچھ سیکھنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہر وقت عقل نہیں تو عشق کی بھی تو بات کر لو، نا علمہ وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیار کی بھی تو کوئی بات ہو، تو کہتے ہیں یہ دونوں ہی آ جائیں مدینے والے کی بات، عقل والا بھی آ جائے، جنون والا بھی آ جائے۔ اقبال کہتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے، عقلیں گی آب جستجو عشق حضور و اضطراب۔ عشق والے جنون والوں کو بھی یہاں سے فیض ملتا ہے، عقل والوں کو بھی یہاں سے فیض ملتا ہے۔ آپ حضور سے سیکھیں، نبی پاک کی حیات مبارکہ کو پڑھیں، سیرت کے طالب علم بنیں، سیرت کے۔ آپ کو ایک مجاہد کی سیرت بھی ملے گی اور آپ کو مصلی پہ بیٹھ کے رونے والے ایک خوبصورت انسان کی سیرت بھی ملے گی۔ آپ کو پیٹ پہ پتھر باندھنے والے خندق کے مجاہد کی سیرت بھی ملے گی، اور دونوں ہاتھوں سے مسجد نبی میں بیٹھ کر لٹانے والے سخیوں کے امام کی سیرت بھی ملے گی۔ آپ ایک ایک چیپٹر کھولیں سیرت النبی کا۔ ہمارا پتہ کیا مسئلہ ہے، اگر ہم تقریر بھی سنتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کوئی نوکھا نکتہ ہمیں سنایا جائے۔ کوئی بندہ اگر آپ کو بتانا شروع کر دے نا ابھی حضور کے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو لوگ اسے کہیں گے یار تم کوئی بات سنا معاذ اللہ۔ بھئی اس کو آپ عنوان نہیں سمجھتے، اس کو عشق نہیں سمجھتے، اس کو تقریر نہیں سمجھتے۔ حضور تو روٹی کھا رہے ہوں نا، کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کھاتے کھاتے دین بنتا رہتا ہے۔ بات کو سمجھیں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں صحیح حدیث میں موجود ہے، حضور نے روزہ رکھا، وصلی رکھا اور افطار نہیں کیا، رکھا اور افطار نہیں کیا تو ایک صحابی نے بھی رکھ لیا۔ ان کو الٹیاں آنے لگیں جب بغیر کچھ افطار کے، کئی دنوں کا روزہ ہے، کھایا بھی ہے کچھ نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کس نے کہا روزہ رکھو اور افطار نہ کرو، صبح رکھو شام کو کھولو۔ اور اس کی حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں نا، تو یہ صحیح بخاری میں ملے گا۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری طرح کا کون ہے؟ اگر حضور نے فرمایا میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ میری بات کو سمجھیں، حضور کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور نے کھایا، صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کھایا، سالن برتن میں ڈال کے کھایا، 3 انگلیوں کے ساتھ کھایا۔ حضور نے کیوں کھایا؟ ضرورت نہیں تھی، وہ تو رات گزارتے تھے، رب کھلا دیتا جب پلا دیتا۔ کس لیے کھایا؟ کہ تجھے مجھے کھانے کا طریقہ آ جائے۔ حضور کی زندگی سے سیکھیں، آپ سیرت النبی کے پہلوؤں کے قریب جائیں۔ یہ زمانہ مجبور ہو گیا ہے، یہ زمانہ ٹینشن میں آ گیا ہے، اب لوگوں کی تکلیف روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا جب انسان بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے نا تو پھر